I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation and also strive hard to spread. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ ملک کے پہلے نائب وزیر اعظم سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش کو راج بھون میں یوم قومی اتحاد کے طور پر منایا گیا۔ دربار ہال میں منعقدہ تقریب میں گورنر ٹی سوندراراجن نے اسٹاف کو ایکتا دیوس کا حلف دلایا اور انہیں ملک کی اتحاد اور سالمیت کے لیے کام کرنے کی تلقین کی۔ گورنر نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل ایک مرد اہم تھے جنہوں نے تمام رجواڑوں کو ہندوستان میں ضم کرنے میں اہم حصہ ادا کیا۔ Good morning to everyone. Rashtriya Ekta Divas Pledge. I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen, which was made possible by the vision and the actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Thank you. ریاستی حکومت کی طرف سے حالیہ بارش اور سیلاب کے متاثرین کو دی جانے والی 10,000 روپے کی نقد رقم روک دینے حکومت کے اچانک فیصلے کے خلاف دونوں شہروں میں زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے۔ متاثرین اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے قائدین اس فیصلے کے خلاف سڑک پر اتر آئے ہیں۔ اپل میں جی سی ایم سی کے دفتر کے سامنے زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ پریم نگر، پٹیل نگر اور آس پاس کے رہنے والوں نے امبرپیٹ کے کارپوریٹر پی جگن کی رہائش گاہ پر احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ ملے پلی، نامپلی، آگاپورے کے متاثرین خیرتآباد میں واقع زونل آفس پر پہنچ کر حکومت کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ابتدائی 2 دنوں میں چند لوگوں کو ہی امداد دی اور پھر روک دی گئی۔ کرمن گھاٹ، راجندر نگر، آئیبٹس اور سکندرآباد کے بندی دفاتر پر بھی ایسے ہی مناظر دیکھے گئے جہاں لوگ جمع ہو گئے تھے اور حکومت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج بلند کر رہے تھے۔ تو کیا بول رہے ہیں وہ لوگ؟ ووٹ ہوں گا، بات کرنے کا ان لوگوں کو رائٹ ہے نہیں، کیا بول کے پوچھ رہا ہوں لوگ؟ ووٹر آئیڈیا کئی کو ووٹر آئیڈیا ویٹر آئیڈیا کچھ بھی نہیں۔ ووٹ الیکشن کے واسطے دے رہے کیا پیسے؟ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش کے موقع پر آج یوم ایکتا دیوس منایا گیا۔ سیکریٹریٹ کے ملازمین کو چیف سیکریٹری سمیش کمار نے حلف دلایا۔ اس موقع پر پرنسپل سیکریٹری روڈ اینڈ بلڈنگز سنیل شرما، پرنسپل سیکریٹری جی اے ڈی وکاس راج، پرنسپل ہوم سیکریٹری روی گپتا بھی موجود تھے۔ مرکزی انجمن مہدویہ کی جانب سے کل رات جلسے میلاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوا۔ صدر انجمن مولانا سید محمود شہاب الدین کاشف میاں نے نگرانی کی۔ مولانا بختیار عالم مہمان خصوصی تھے۔ گجرات سے آئے ہوئے عالم دین مولانا سید زین العابدین زاہد خضمیری بھی جلسے میں شریک تھے۔ جلسے کو حضرت سید محمود اشرف مجتہدی نے مخاطب کیا۔ جلسے کا آغاز شکاگو کے قاری سید میرا صاحبان خضمیری کی خیرت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر انجمن کے ایک ماہانہ ای میگزین انجمن نیوز کی مولانا بختیار عالم نے رسم اجرائی انجام دی۔ معتمد عمومی انجمن نعمت اللہ نے جلسے کی کارروائی چلائی۔ بارش اور سیلاب کے متاثرین کو حکومت کی جانب سے دی جانے والی 10,000 کی امداد روک دینے پر 100 سے زیادہ خواتین نے ایبٹس پر واقع جی ایچ ایم سی کے دفتر پر پرزور احتجاج کیا۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ اقدام عوام کے حق تنفی ہے۔
مشیر آباد کے گاندھی نگر بلدی ڈویژن میں حالیہ بارش اور متاثرین کو امداد نہ ملنے کی شکایت کرتے ہوئے حیدرآباد یووا مورچہ کے صدر ونے کمار نے ہیبٹس پر واقع بلدی سرکل 5 کے سامنے اپنے حامیوں کے ساتھ احتجاج کیا۔ انہوں نے سرکاری ریلیف کے کاموں کو روک دینے پر TRS حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقے جات شاہین نگر، احمد نگر، عثمان نگر وغیرہ میں جمعیت العلماء تلنگانہ کی جانب سے ریلیف کی تقسیم عمل میں آئی۔ حافظ پیر شبیر احمد نے بتلایا کہ مولانا مفتی مصدق القاسمی، مولانا مفتی عبد المغنی مظاہری اور حافظ خلیق احمد جنرل سیکریٹری نے مذکورہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ جو جمعیت العلماء کی جانب سے 1500 افراد میں ریلیف تقسیم کی گئی۔ مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس نے بھی کہا، جو بھی کہا، اس کے خلاف ہے۔ پھر حکومت جو کھل کے ساتھ دے رہی اس کے سخت مخالفت کرتے ہیں ہم، اور پھر دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہمارا ملک جو ہے، مودی صاحب ہو یا دوسرے ہو، ایسے جو نا فرانس کے جو وہاں کی حکومت کو تائید کر رہے ہیں، جبکہ ان کا نعرہ ہے، جو ان کا نعرہ ایک تھا، ایک ہم ایک ہے، ایک قوم ایک ہے ہماری، ہم جو ہے نا ایک ہیں، سب کچھ ایک ہے۔ یہ ہونے کے بعد پھر جو ہے نا بالکل جو ہے مسلمانوں کا 22 کروڑ مسلمانوں کا خیال نہیں آیا ان کو، تو اس لیے جو نا انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا، اور اس کے پورے حالات معلوم بھی نہیں کرے، معلوم کرنے کے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو ہم سختی سے جو ہے نا اس کا جو ہے نا کلم کلہ جو ہے نا ہم مخالفت کرتے ہیں جو اس حکومت کی، کہ جو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا۔ مسلمان ہر سب چیز برداشت کر سکتا ہے، سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ایک لفظ بولے وہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے انشاءاللہ بہت جلد جمعیت علماء، ریاستی جمعیت علماء ایک اہم میٹنگ کرے گی اور ایک گول میز کانفرنس کرے گی، اور اس کے خلاف جو اس کو احتجاج کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کی ترتیب دے گی انشاءاللہ۔ والمیکی مہارشی کے جنم دن کے سلسلے میں رویندر بھارتی تھیٹر میں آج والمیکی سماج کی جانب سے ایک جلسہ منعقد ہوا۔ وزیر اسپورٹس وی سرینواس گوڑ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ والمیکی ایک عظیم ادیب اور شاعر تھے، ماضی کی حکومتوں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر نے والمیکی مہارشی کی یاد میں ایک عمارت تعمیر کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے منظور کیے۔ دوبک میں 3 نومبر کو ہونے والے ضمنی چناؤ کے پیش نظر حکام نے TRS قائدین کے مکانات پر دھاوے کیے، لیکن کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی۔ جن 8 مقامات پر اچانک چھاپے مارے گئے ان میں دوبک مارکیٹ کمیٹی کے صدر نشین سری لیکھا راجو، ZPTC ممبر رویندر ریڈی، چیئرمین سدھی پیٹ میونسپلٹی این راجا اور سدھی پیٹ TRS کے صدر کے سمپت ریڈی کی رہائش گاہیں شامل ہیں۔ ان دھاووں کی وجہ سے سدھی پیٹ میں کشیدگی پھیل گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے BJP کے امیدوار رگھو نندن راؤ کے ایک سسرالی رشتہ دار کے گھر پر بھی دعوے کیے گئے، جس کے دوران 18,65,000 روپے کی نقد رقم برآمد ہوئی تھی۔ اسی دوران اپوزیشن جماعتوں نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے برسر اقتدار جماعت کے قائدین کے گھروں پر چھاپوں سے قبل انہیں اس کی خبر دے دی تھی۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے مرکزی دفتر میں 1 نومبر کو ریاست کے ائمہ اور مؤذنین کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوگا، جس میں ائمہ کے مشاعرے کو روک دینے کے مسئلے پر غور و خوض کیا جائے گا اور آئندہ کی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ معتمد کونسل محمد عبدالجبار قادری نے کونسل کے ارکان اور ائمہ سے شرکت کی خواہش کی ہے۔ ہری نگر گڈی ملکا پور کے 100 سے زائد خواتین نے مہدی پٹنم کے BJP کارپوریٹر بنگارو پرکاش کے گھر کے سامنے دھرنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں میں حکومت نے جو 10,000 روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے وہ ان تک نہیں پہنچی۔ بلدیہ کا عملہ پہلے دن ہی چند گھروں میں یہ رقم دے کر فرار ہو گیا۔ انہیں امید تھی کہ بلدی عملہ مابقی گھروں کو پہنچ کر یہ امداد فراہم کرے گا، لیکن اب تک اس کی تقسیم عمل میں نہیں آئی۔ ابراہیم پٹن میونسپلٹی میں بدعنوانیوں کے خلاف BJP اور کانگریس کے کونسلروں نے سخت احتجاج کیا اور الزام عائد کیا کہ میونسپل چیئرمین کے شوہر متوازی بلدیہ چلا رہے ہیں۔ بیوی کے اختیارات بھی اب شوہر استعمال کرنے لگے ہیں۔
बी जे पी के फ्लोर लीडर मुफ्तियाला भास्कर और कांग्रेस के लीडर मोहन नायक ने चेयरमैन और कमिश्नर बल्दिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया। एलबी नगर डिवीजन के हस्तनापुर में हालिया बारिश और सैलाब से परेशान लोगों ने शिकायत की कि उनके इलाके में 15 दिन तक पानी की निकासी मुकम्मल नहीं हुई। कई घरों में पानी दाखिल हो जाने से मुतासिर हुए लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें 10,000 रुपए की इमदाद वसूल नहीं हुई। खादरी कॉलोनी के एक शहरी ने बताया कि मुतालिका काउंसलर पद्मा नायक और रुकन असम्बली डी सुधीर रेड्डी को बार बार इस जानिब तवज्जो दिलाई गई, मगर इसके बावजूद उनके मसाइल का इजाला नहीं हुआ। सारी दुनिया में धूम मचाने वाली वबा कोरोना वायरस से तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1447 अफराद के मुतासरा हो जाने की इत्तला मिली है, जबकि 6 नए अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1336 हो चुकी है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक जुमेरात और जुमा के दरमियान 41,243 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरे रियासत में 42,82,000 के ऊपर कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। GHMC हुदूद से 246 नए केसेस सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक़ वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर पटेल के मुजस्समे केवाड़िया ता अहमदाबाद सी प्लेन सर्विस का इफ्तिताह किया। मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी ने उड़ान स्कीम के तहत इस परवाज की इजाज़त दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अहमदाबाद में अपनी आमद के फौरी बाद वाटर ड्रोम का भी इफ्तिताह किया। स्पाइस जेट 31 अक्टूबर से रोज़ाना केवाड़िया और अहमदाबाद के दरमियान 2 फ्लाइट चलाएगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 48,648 ताज़ा केसेस दर्ज होने के बाद हिंदुस्तान में इस मर्ज़ से मुतासरा होने वालों की तादाद 81,33,000 से ज़्यादा हो गई है। मरकज़ी वजारत सेहत ने बतलाया कि इसी मुद्दत के दौरान 551 अफराद फौत हो गए हैं। इस तरह अब तक मरने वालों की तादाद 1,21,640 बतलाई जाती है। मुल्क भर में इस मर्ज़ से सेहतियाब होने वालों की शरह 91.34% हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बतलाया कि मुल्क भर में जुमा को 10,38,000 से ज़्यादा अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 10,87,96,000 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 4,54,77,000 के करीब हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 11,87,000 तक जा पहुंची है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा होने वाले मुल्क अमेरिका में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 90,36,000 और दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 2,29,594 हो गई है। मुतासरीन की तादाद एतबारे हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासरा ममालिक में ब्राज़ील, कोलंबिया, UK, इटाली, स्पेन, ईरान, पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना, रशिया, साउथ अफ्रीका, इराक, तुर्की, जर्मनी और कनाडा वगैरह शामिल है।